بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ محفل خداوند عالم دے اس فرمان کہ ایمان آنو اللہ تے، اس تے رسول تے اور اس نور تے جسیں اساں نازل کیتا گفتگو ہوئی۔ پاک خدا دی ذات اللہ اور رسول تو ایمان آننا تو بعد بھی اس پاک نور یعنی علی مرتضیٰ اور آئمہ طاہرین تا ایمان آننا اس وجہ تو واجب قرار دیتا کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص گمراہی اور ہلاکت دی موت مر ونجے۔ اس زمانے دے امام فرمایا کہ جیڑا شخص اپنے عصر دے اپنے عہد دے ہادی امام دی معرفت تو بغیر مر گیا گویا جاہلیت دی موت مریا۔ خدا نہیں چاہتا اور شعبان دا مہینہ ای نسبت رکھتا اس پاک دور دے اس پاک امام نال بھی۔ اس پاک ہستی دی اپنی زبان چو نکلیا ایک جملہ، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اوصیاء دا خاتم ہاں، یعنی جن انبیاء دے خاتم پاک محمد مصطفیٰ نا فرمایا میں اوصیاء جڑے وسین انبیاء دے انہاں اوصیاء دا آخری ہاں، خاتم ہاں، اور خدا مینڈے وسیلے نال مینڈے خاندان یعنی اہل بیت اطہار اور ساڑے شیعہ دی مشکلات مصائب ہیں ٹال دے سی۔ انج تے کل عالم اپنے وقت تے امام تو استفادہ کریں دا، چاہے اعدا دشمنی رکھنا لے لوگ کیوں نہ ہوں، صدقہ صاحب العصر انہی کھیندن۔ لیکن پاک امام ذکر کر رہے ہیں کہ میں اگر ظہور پذیر ہو ساں اس دی وجہ کی ہے خاندان اطہار دا نام گدا، اور خاندان وچ بھی اگر کوئی ذات مرکزیت حاصل رکھتی ہے تو پاک حسین ابن علی دی کہ اہل بیت وچو جس ہستی دی وجہ تو ظہور ہونا پاک صاحب العصر دا پاک حسین ابن علی دی ذات۔ اور پھر فرمایا کہ ساڑے شیعہ دی مشکلات ہون ای جڑا لفظ شیعہ کسی مسلک دا نمائندہ نہیں، اتھا شیعہ تو مراد کچھ افراد انبیاء وچو بھی ہیں، اولیاء وچو بھی ہیں، فقراء وچو بھی ہیں، حتیٰ کہ جنوں بشر وچ ان چنیدہ لوگ موجود ہیں۔ یہ اتنی خصوصیت حاملن اور قابل توجہ بات ہی ہے کہ اہل بیت تو بعد سرکار اپنے نہ چنیدہ لوگاں سے ذکر کیتا کہ سرکار دا ظہور کرم دی چھاں انہاں اپنے مخصوص لوگاں سے باقی عالم بھی نفع ضرور پیسی۔ پھر کیا ہی خوبصورت اور لطف والی بات نبیاں دے سردار فرمائی۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ مینڈے قائم دا ظہور اور اس تو قبل جڑا وقت ہے غیبت دا، اس دی مراد و مثال انج ہے کہ جنج سورج بدلاں وچ چھپ ونجے لیکن اس تے باوجود اس دی ضیاء اس دی روشنی اور کرنا نال تمام عالم مستفید ہوئے۔ کیا ہی خوبصورت تمثیل ہے کہ سرکار دی ذات پاک سورج نال تشبیہ دیتی اور بدل بمانا حجابن۔ ہن اگر غور کیتا ونجائے تو اس وچ بہت ہی خوبصورت اشارہ زبان رسالت نال طریقت دے بارے چ کہ شمس امامت ہے حجاب وچ، بدلاں دا حجاب ہے استارہ استعمال کیتا، لیکن اس دی ضو نال عالم دا نظام پہ چلدا۔ اگر سائنس اور ظاہری نظر نہ بھی ویکھیا ونجا نا، سورج دی روشنی دی وجہ تو بنیادی چیزاں تو گھن کے دیگر عوامل حیات چلدین اس روشنی اس کرن نال، چاہے آکسیجن ہوئے، چاہے پانی ہوئے، چاہے فصلاں دی نمو ہوئے، ہر چیز دا انحصار اس ضو اس سورج دی حرارت نال ہے۔ ہن ای سورج آپ اگر زمین تا آوے اس دی حرارت دی تاب کرۂ ارض نہیں لا سکتی،
حسب استطاعت حسب توفیق انہاں کرناں دے ذریعے سورج دا فیض پہنچدا عالم ارض استے کرۂ ارض تے رہن والےاں استے، اور ان شعاواں در اصل خارج ہو رہی ہیں سورج تو، وہ انہاں دا منبع ماخذ ہے، انہاں کرناں دا خالق ہے، اور ان شعاواں پلٹ کا اپنی اصل یعنی سورج والے پلے جا رہی ہیں۔ اگر لفظ شعاع پاک امام جعفر صادق علیہ السلام دی روح نہ ویکھیا ونجے، سرکار فرمایا شیعہ دا لفظ شعاع نال ہے، اور یہ چیز بیان کر رہی ہے کہ ای شعاع در اصل اس منبع، اس سورج، اس خورشید امامت نال تعلق رکھتی۔ اور اتھا یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے، پاک مولائے کائنات اپنے مالک و معبود دے متعلق فرمائے ہے کہ اے میرا اللہ، اگر تو نہ ہوویاں ساڈا وجود نہ ہوویا، پھر فرمایا اگر اسی یعنی اہل بیت نہ ہو سا تیرا ظہور نہ ہوویا۔ اور یہ بات صادق ہے انہاں شیعان حیدر کرار یعنی انہاں چنیدہ ہستیاں اولیاء و فقراء استے کہ اگر آل محمد ظہور نہ کریں دے فقراء و اولیاء دا وجود ہی نہ ہویا، لیکن اگر فقراء و اولیاء نہ ہونا محمد و اہل بیت دی پہچان نہ ہو سکیا۔ انہاں دی پہچان و معرفت تا حق کائنات وچ کوئی ادا نہیں کر سکدا، اور کوئی وچ ہر شے شامل ہے، لیکن جیڑی ظاہری معرفت دستیاب ہے، انسان جس وسیلے نہ پاک محمد و اہل بیت دی کسی حد تک کو ذرے برابر معرفت اگر گھن سکدا تو یہ ذریعہ فراہم کرنا علی ذاتی فقراء دی یہ نظام طریقت ہے جس سے ذریعے او مقصد حیات حل ہوندا پیا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص کوئی بھی اپنے امام دی معرفت تو بغیر مرے، اور یہ معرفت بذریعہ فقراء و اولیاء ہی ہو سکے۔ ایک مختصر جہا واقعہ پاک امام حسن عسکری علیہ السلام دا، راوی اور نہایت برگزیدہ ہستی جڑا راوی ہے سرکار دی خاص انجمن وچ آیا اور بیان کریندا کہ میں پاک امام کول سرکار دے چاہن والیاں دے خطاں دے جواب دی خاطر آیا۔ سرکار انہاں خطوط تے جوابات لکھ رہے ہیں، اور اسی اسناء چ میں ویکھیا کہ چند سال دا بچہ جس دا چہرہ مانند قمر دمک رہا، اور حسن اور دبدبہ ایسا کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں اس چہرے دی مسلسل زیارت کراں، نظر ہٹ ہی نہیں رہی۔ اور میں ویکھیا کہ یہ منور چہرے والا بچہ آیا اور اس دست حسن العسکری الہادی دے ہتھاں تے ہاتھ رکھیا، اور گویا او جوابات دا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ امام عسکری علیہ السلام دوسرے ہاتھ نہ سونے دی گیند نما کوئی چیز سٹی، اور یہ بچہ لپک کے اس سونے گھن کے امام کو پھر آیا۔ اس دوران سرکار چند خطوط تے جوابات لکھے، لیکن پھر اس سلسلہ موقوف ہو گیا، اور ای امام کئی دفعہ کیتا، یعنی اس سونے سٹیا اور اس بچے اسے دوبارہ چاہیا، گویا کہ امام ایک استعارے نال سمجھا رہے ہیں کہ خزائن آل محمد جو حق آل محمد اس زمانے اس دنیا غصب کیتا نا، ای بچہ یعنی ای وقت دا امام معمور ہے اہل بیت ہیں اس حق ہیں دوبارہ دیواؤن واسطے۔ اور اسی یہ ملتمس ہاں دعا گو ہاں کہ اس پاک ہستی دی آمد جلدی ہوئے، اور کیا ہی خوبصورت شعر دعا دی صورت جوش ملی آبادی لکھیا کہ دیکھ پھر کسرے جہنم بن چکا ہے روزگار، آنچ میں غلطیدہ ہے پھر خیمہ لیل و نہار، سرزمیں پر حکمراں ہیں با ہزاراں اقتدار، آتش و دو دخانوں شعلہ و برق و شرار،
زندگی ہے برسر آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین۔ خداوند عالم اس منتقم خون حسین ابن علی دے ظہور تعجیل فرمائے، اہل بیت تصدقہ انہاں دی معرفت و زیارت عطا فرمائے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔